السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک حکم دیا۔ ذرا حکم پر غور کیجئے۔ قل، کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہہ دیجئے۔ کن سے کہنا ہے؟ لازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنین کی تمام عورتوں سے۔ کیا کہنا ہے ان کو؟ کیا حکم دینا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چادر کو خود پر اوڑھ لیا کریں، اس میں خود کو چھپا لیا کریں، اپنی چادر کو اپنے جسم پر لے لیا کریں، پورا جسم چھپا لیں۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا۔ علماء نے بڑا پیارا نکتہ نکالا ہے یہاں کہ ہر مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کو حکم دے کہ وہ پردہ کریں، اپنی بیٹیوں کو حکم دے اور تمام عورتوں میں اس چیز کی دعوت دے۔ یعنی پہلے تو وہ اپنی بیویوں کو کہے نا کہ تم پردہ کرو، کہ جب اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، اپنے نبی سے تو وہ فرما رہے ہیں، اصل میں تو یہ حکم جو ہے وہ امت کے لیے تھا، پوری امت کے مردوں کے لیے تھا۔ اور علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ تمام مردوں کو ایک غیرت کا میسج بھی ہے کہ مردوں کو اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں کے بارے میں غیرت مند ہونا چاہیے۔ اب میرا اور آپ کا کیا کام ہے؟ اس آیت کو لے کر ہمارا کام ہے ہم اپنی بیویوں کو پردے کی ترغیب دیں، جو نہیں کرتی انہیں سمجھائیں، انہیں اللہ سے ڈرائیں، انہیں اللہ کی محبت کی طرف بھی لے کر جائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، جو ہمیں ماننا ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اب ایک مرد کا کام ہے کہ وہ اپنی بیوی سے پردہ کروائے اور اس کے بارے میں غیرت مند ہو کہ بیوی پردے کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے اور غیر محرم کے سامنے نہ جائے۔ دوسری بات، مرد کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو بھی پردہ کروائے، اپنی بیٹیوں سے پردہ کروائے۔ اللہ تعالیٰ نے ماؤں سے خطاب نہیں کیا کہ وہ اپنی بیٹیوں سے کہیں، مردوں سے کہا کہ وہ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے کہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر ساتھ یہ ہے کہ نساء المؤمنین، کہ پھر مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خاندان میں جو دیگر عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، ان کو بھی اس چیز کی ترغیب دیں کہ وہ پردہ کیا کریں۔ یہ پردہ کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ عورتوں پر پردے کو کرنا، اپنے جسم کو چھپا کر رکھنا، اپنی زینت کو چھپا کر رکھنا ایسے ہی لازم ہے جیسے ہم پر نماز لازم ہے، جیسے ہم پر روزے لازم ہیں۔ بس دونوں میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ نماز کا انکاری کافر ہو جاتا ہے اور پردے کا انکاری کافر نہیں ہوتا بلکہ شدید قسم کا گناہ گار ہوتا ہے۔ دونوں میں بس تھوڑا سا یہ ایک فرق ہے، ورنہ دونوں ہی فرض ہیں، دونوں کے ہی معاملات بڑے سخت ہیں۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو حکم کیوں دیا، یہ آپ کو کیوں مشورہ دیا، یہ آپ پر یہ حکم اور یہ چیز کیوں لازم کر دی۔ تو پہلے تو مرد یہاں پر متوجہ ہوں کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں کہ ہمیں اپنی بیویوں کو کیسے راضی کرنا ہے، ان کو کیسے گائیڈ کرنا ہے باحکمت طریقے سے، ایسا نہیں سختی کر کے، مار کے۔ ان کو دلائل دیجئے۔ سب سے پہلے ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کیجئے کہ دیکھیں یہ حکم دینے والا کون ہے، یہ حکم دینے والا اللہ ہے۔ اور مردوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ آیت مردوں کو غیرت کی دعوت دیتی ہے کہ ایک مرد کو اپنی بیوی، اپنی بیٹی کے معاملے میں اور مسلمانوں کی دیگر عورتوں کے معاملے میں غیرت مند ہونا چاہیے۔ جو کہہ دیتے ہیں نا اٹھ کر کہ دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے نگاہیں چھپانے کا تو حکم دیا ہے، لیکن یہ حکم نہیں دیا کہ تم جا کر کسی دوسرے کو کہو کہ وہ پردہ کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، تمام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے۔ تو یہ دعوت کا کام اب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو نہیں تھا، بلکہ یہ تو آگے پوری امت کا کام ہے۔ یہ تو میرا، آپ کا، ہم سب کا کام ہے کہ ہم دعوت دیں عورت کو، ہم اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو اس بات کی تبلیغ کریں، اس بات کی دعوت دیں کہ وہ پردہ کیا کریں، خود کو چھپا کر رکھا کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہمارے خالق کا حکم ہے، یہ ہمارے مالک کا حکم ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔